سارے پڑھو مل کے بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان مل کے بولو نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھو مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھو۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات ممکنات کی مالکن اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کی یہ حاضری بادشاہ حسین اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ ضرور آمین کہنا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ جتنے مومنین بیمار ہیں بالخصوص میرے اللہ بادشاہ جی کو کلی صحت عطا فرما۔ ضرور آمین کہنا جو بول لیتے ہو میرے اللہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھو۔ کوشش کرو صلوات ایک ہی پڑھو، با جماعت پڑھو سارے مل کے۔ اجازت ہے بہت اجازت ہے بہت اجازت ہے نوکری شروع کروں۔ قطن کو لمبا چوڑا نہیں پڑھنا، مختصر سا دورانی آپ کا لینا ہے اور اسی پہ نوکری تمام۔ علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے۔ آغاز مجلس سے تھوڑا تھوڑا بولنا، آپ نے پڑھے لکھے چہرے ہیں، ایک مشکل بات کرنی ہے، اس کے لیے ماحول بنانا تھوڑا سا۔ علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے مگر ادراک میں آتا نہیں ہے۔ جی سلامت رہو، آباد رہو، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے مگر ادراک میں آتا نہیں ہے۔ چوتھے مصرے پہ بولے گا وہی جس کا بولنا میرے بادشاہ کو اچھا لگے گا۔ علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے مگر ادراک میں آتا نہیں ہے۔ علی کی بندگی کا حسن یہ ہے خدا لگتا ہے کہلاتا نہیں ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو، جی بسم اللہ کریں۔ آل محمد آپ کو سلام مل کے حیدری، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے، جی بسم اللہ کریں۔ علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے مگر ادراک میں آتا نہیں ہے۔ علی کی بندگی کا حسن یہ ہے خدا لگتا ہے کہلاتا نہیں ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت ہیں۔ بملنگ شاہ جی آپ کی موجودگی میں ایک مشکل بات کرنی ہے، دعا لینی ہے آپ سے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی نوکریاں قبول فرمائے۔ بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا، توجہ کرنی ہے، مہربانی کرنی ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا، چلو جملہ بدل دیتا ہوں، بچپن تھا حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین کا۔ جاگنا، مہربانی کرنی ہے آپ نے، بس مختصر سے دورانیہ لینا ہے۔ بچپن تھا علی کے بیٹوں کا، بابا سے گزارش کی، بابا ہمارا دل ہے ہم حج پہ جائیں۔ آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا میں نے، مہربانی کرنی ہے۔ بابا ہمارا دل ہے ہم حج پہ جائیں۔ علی فرماتے جاؤ ضرور لیکن اکیلے نہیں جانا، کسی کو ساتھ لے کے جاؤ۔ بولے گا وہی جس کا بولنا 12ویں بادشاہ کو اچھا لگے گا، اکیلے نہیں جانا، کسی کو ساتھ لے کے جاؤ۔ حسن مسکرا کے فرماتے بابا ہم کسے لے کے جائیں، ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں۔ جی آپ سلامت رہو، آباد رہو، آل محمد آپ کو سلامت رکھے، ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں۔ علی فرماتے پھر بھی اگر راستے میں کوئی مشکل بن گئی، جاگنا، پھر بھی راستے میں اگر کوئی مشکل بن گئی، حسین فرماتے بابا تو کیا ہو گیا، ہم مشکل کشا کے بیٹے نہیں۔ جی سلامت رہو، آباد رہو، آل محمد آپ کو سلامت رکھے، ہم مشکل کشا کے بیٹے نہیں۔ المختصر بابا سے گزارش کی، اجازت مانگی، سفر کا ارادہ کیا، ایک صحرا سے گزر ہوا، پیاس لگی حسین بادشاہ کو، جاگنا، پیاس لگی حسین بادشاہ کو۔ فرماتے حسن بھائی مجھے پیاس لگی ہے۔ حسن فرماتے وہ سامنے ایک جھونپڑی ہے، ایک کھٹیا ہے، ایک دروازہ نظر آ رہا ہے، وہاں جاتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں، جاگنا، پانی
طلب کرتے ہیں، مانگتے نہیں، پانی طلب کرتے ہیں۔ کسی سے کسی کی شے لینا مانگنا ہے، کسی سے اپنی شے لینا طلب کرنا ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ پانی طلب کرتے ہیں، دروازے پہ آئے، دستک دی، ایک 80 سالہ بڑھیا گھر سے باہر آئی۔ بابا ملنگ شاہ جی جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ سے دعا لینی ہے۔ ایک 80 سالہ بڑھیا گھر سے باہر آئی، حسنین پہ نگاہیں پڑیں، رکے بغیر واپس چلی گئی۔ بزرگ بیٹھے ہو دعا کرنا میرے حق میں، رکے بغیر واپس چلے گی۔ اندر جا کے 82 سالہ بوڑھے شوہر کو اٹھایا، شوہر کو اٹھا کے کہتی ہے جلدی کر، دروازے پہ چل، تو میرے ساتھ دروازے پہ چل۔ دروازے پہ ایسا منظر ہے اگر تو نے نہ دیکھا تو ساری زندگی دکھی رہے گا۔ جاگنا جاگنا مہربانی کرنا، جیو آپ، تو ساری زندگی دکھی رہے گا۔ اس نے کہا ایسا کیا منظر ہے، 80 سال کی تو ہے، 82 سال کا میں ہوں، ایسا کون سا منظر ہے جو میں نے نہ دیکھا تو میں دکھی رہوں گا؟ جاگنا مہربانی کرنا، ایسا کون سا منظر ہے جو میں نے نہ دیکھا تو میں دکھی رہوں گا؟ اس نے کہا یہی تو منظر ہے، 80 سال کی ہو گئی ہوں، 82 سال کا تو ہے، آج تک عرش پہ بھی ایک وقت میں نے ایک چاند دیکھا ہے۔ بولو مہربانی کرو جنہیں سمجھ آئی ہے، مل کے حیدری۔ 80 سال میں آج تک جیو آپ، عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے۔ باہر چل، دروازے پہ کیا سا منظر ہے، ایک وقت میں فرش پہ 2 چاند کھڑے ہیں۔ جیو سلامت رہو، آباد رہو۔ ایک وقت میں فرش پہ 2 چاند کھڑے ہیں۔ باہر آئے، سلام کیا، جواب ملا، تعارف پوچھا۔ حسن ماتے ہم رسالت کے مددگار، معلم مکتب الہی، سلاطین جنت، بطول کے بیٹے، علی کے شہزادے، محمد کے نواسے۔ پیاس لگی ہے حسین کو، جیو آپ، پیاس لگی ہے حسین کو، پانی چاہیے۔ آخری بات، پیاس لگی ہے حسین کو، پانی چاہیے۔ بڑھیا ایک پیالے میں پانی بھر کے لے آئی، پیالہ حسین کے ہاتھ پہ آیا۔ ملنگ شاہ جی، پیالہ حسین کے ہاتھ پہ آیا، بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا۔ انہیں سمجھ آئی ہے، جیو اللہ محمد آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا، پیالہ بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ کے حسین فرماتے ہیں جو بندہ کھاتے ہی حسین کا ہے اس پہ واجب ہے بولنا۔ پیالہ بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ کے حسین فرماتے ہیں جتنا تعارف بھیا نے کرا دیا وہ کافی ہے، ایک میں بھی کراتا ہوں، کچھ مانگنا ہے تو مانگ، ہم تقدیر کے مالک ہیں۔ سلامت رہو، آباد رہو، جیو آپ، یا علی سلامت رہو، آباد رہو۔ کچھ مانگنا ہے تو مانگ، ہم تقدیر کے مالک ہیں۔ پیالہ زمین پہ رکھا، دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مانگنے پہ دل بھی ہے، شرم بھی آ رہی ہے۔ اشارہ کروں گا میں، مانگنے پہ دل بھی ہے، شرم بھی آ رہی ہے۔ دل کہتا ہے مانگ، عقل کہتی ہے نہ مانگ، مانگنے کی عمر نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون بولے گا، دل کہتا ہے مانگ، عقل کہتی ہے نہ مانگ، مانگنے کی عمر نہیں۔ حسین مسکرا کے فرماتے تو مانگ، عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیو سلامت رہو، آباد رہو، عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ پیالہ زمین پہ رکھ کے دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے جی ہوں 80 سال کی ہوں، بے اولاد، بیٹا چاہیے۔ آخری بات، ہوں 80 سال کی ہوں، بے اولاد، بیٹا چاہیے۔ حسین فرماتے وہ پیالہ کدھر ہے جس میں نے پانی پیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ سامنے۔ حسین فرماتے اس پیالے میں پانی بھر کے پی جا، اگلے سال اسی دن اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ بولنا مہربانی کرنا، آخری بات ہے، نظر انداز نہیں کرنا، اگلے سال اسی دن اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ جب تیری گود آباد ہو جائے، بچے کو غسل دینا، نیا لباس زیب تن کرانا، اذان نہیں کہنا، اقامت نہیں کہنا، بچے کو لے کے مدینے آ جانا، ہاشمیوں کا محلہ پوچھنا، سیدوں کا دروازہ پوچھنا، بچہ میرے حوالے کرنا، اذان میں کہوں گا، اقامت میں کہوں گا، بچے کا نام میں رکھوں گا۔ آخری بات ہے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں بسم اللہ کرنا، ہو گئی میری نوکری، بچے کا نام میں رکھوں گا۔ سال گزر گیا، بڑھیا کی گود آباد ہو گئی، بچے کو غسل دیا، نیا لباس زیب تن کرایا، بچے کو لے کے مدینے آ گئی، ہاشمیوں کا محلہ پوچھا، سیدوں کا دروازہ پوچھا، میں دیکھتا ہوں کون بولتا ہے، سیدوں کا دروازہ پوچھا، دہلیز قدرت پہ دستک دی، پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے، دہلیز قدرت پہ دستک دی۔ جیو آپ، کائنات کا کریم حسین، کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا، بڑھیا کے ہاتھ سے بچے کو لیا، ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت کہی۔ جاگنا مہربانی کرنا، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت کہی، بچہ بڑھیا کے حوالے کر کے حسین مسکرا کے فرماتے جا آج سے میں نے اس کا نام حر رکھ دیا ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ میری توقع سے اچھا سنا آپ نے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جا آج سے میں نے اس کا نام حر رکھ دیا ہے۔ یوں بچے کو سینے سے لگا کے کھڑی ہے، دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اس کے لیے کوئی حکم؟ حسین فرماتے اس کے لیے 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم، جیو آپ، پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے ہے۔ کیا معیار ہے آپ کا، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔
پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا ہے۔ دوسرا حکم اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا، قدیمی دادار بیٹھے ہو، ساری زندگی سمجھاتی رہنا کسی پیاسے سے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی۔ اجرکم من اللہ، کدا نہ رو دھیاں دا پڑھدا ہونے، ساری زندگی سمجھاتی رہنا کسی پیاسے سے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی۔ جتنے سید بیٹھے ہو معاف کرنا اگر چوٹ لگے تو۔ تیسرا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا جب کوئی قافلہ روکنا ہے، قافلے کے سالار سے سخت بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا اس کی بہنیں تو ساتھ نہیں ہیں۔ واہ واہ، کیا روحانیت ہے مجلس میں۔ آل محمد آپ کی دھاڑیں قبول فرمائے۔ قافلے کے سالار سے سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا اس کی بہنیں تو ساتھ نہیں۔ بس ماتمی زدارو وقت گزر گیا، یہی ہر تھا، شب عاشور تھی، فرات کا کنارہ تھا، ہر کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے۔ جو قدیمی دادار بیٹھے ہو، مصائب کے عاشق لوگ بیٹھے ہو، ہر کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے۔ جائے کمزور سی آواز ہر کے کانوں سے ٹکرائی، ہر تمہیں کوئی احساس نہیں، پانی کی مالکن میں ہوں اور میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے ہیں۔ اجرکم من اللہ، بی بی آپ کی دھاڑیں قبول فرمائے۔ آخری جملہ ہو گیا میرے حصے کا گریہ، پانی کی مالکن میں ہوں اور میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے ہیں۔ اور کہتا معذرت کے ساتھ میں نے پہچانا نہیں، آوازیں میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ مجھے دیکھنا بھائی جان، اور میں حسین کی دکھیاری اماں ہوں، اور میں بطول چھل کے آئی ہوں، جا میرے حسین کا ساتھ دے۔ ماتمیوں محمد کی بیٹی کا حکم سنا، وضو کا خیال چھوڑا، دوڑتا ہوا خیمے میں آیا، امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، زمین پہ بیٹھا لکیریں بھی کھینچ رہے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہر تو نے یہ کیا کیا؟ ہر تو محمد کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہر تو علی کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہر کربلا کا جنگل کجا، علی کی بیٹیاں کجا، بے آب و گیا دشت کجا، کدا نہ رو دھیاں دا پڑھدا ہونے، بے آب و گیا دشت کجا، اکبر کی اماں کجا۔ آخری جملہ، ہر اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، جا اس کی 4 یا 5 سال کی بیٹی خیمے میں داخل ہوئی۔ بچی نے ایک کونے میں کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا، جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو کونے میں کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا۔ حور نے دونوں بازو پھیلا کے آہستہ سے کہا بچہ بابا سے نہیں ملنا۔ بچی نے آہستہ سے کہا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تو میرا کچھ نہیں لگتا۔ جو قدیمی دادار بیٹھے ہو، آخری جملہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے کہا مجھ سے ناراض ہو؟ بچی نے کہا ہاں۔ حور نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ معاف کرنا سیدادو اگر چوٹ لگے تو، میرا جرم کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ بچی نے آہستہ سے کہا بابا اتنے دن ہو گئے ہمیں یہاں آئے ہوئے، تو نے بتایا نہیں سامنے تیری بہنیں آئی ہوئی ہیں۔ ہائے حسین، اجرکم من اللہ، بی بی آپ کی دھاڑیں قبول فرمائے، آل محمد آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ سامنے تیری بہنیں آئی ہوئی ہیں۔ حور نے کہا بچہ جنگل میں تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس نے کہا بابا تو کہتا ہے کوئی رشتہ دار نہیں، سامنے ایک کالا خیمہ ہے جس کے باہر 2 جوان پہرا دیتے ہیں، ایک 18 سال کا، ایک 32 سال کا۔ کبھی تو وہ بات تھی نا علی کی بیٹی، ایک 18 سال کا، ایک 32 سال کا۔ بابا میں اجازت مانگ کے خیمے میں داخل ہوئی، ساری بیبیاں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، ساری بیبیاں ایک بیبی کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہہ رہی تھی۔ بابا اس شہزادی نے مجھے دیکھا، مجھے اٹھایا، سینے سے لگایا، بابا میرے ماتھے پہ بوسہ دے کے اس بیبی نے کہا بھائی حور کی بیٹی میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ اللہ لعنت